السلام علیکم۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، پھر آپ غور کریں، فیصلہ آپ کا۔ سیلاب آیا تو چودھری کا گھر تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ وہ پانی، فریج، ٹی وی، کپڑے مثلاً سب کچھ لے جا رہا تھا، تباہ کر رہا تھا۔ تو چودھری کی آنکھ درخت کے اوپر پڑی تو اس کا ایک خدمتگار جو ان کو اس کا کھانا پکاتا تھا، اس کی شیو کرتا تھا، ان کے بچوں کی سنتیں کرتا تھا، وہ اوپر جو ہے درخت پہ بیٹھ کے ہنس رہا تھا۔ تو چودھری کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بیسیکلی اس شخص کو لوگ ایک نام سے پکارتے ہیں، مگر میں اس نام سے نہیں پکاروں گا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہم سب اس رب کے بندے ہیں، یعنی کہ 7.5 ارب انسانات جو ہے وہ صرف ایک ہی رب کے بندے ہیں۔ کوئی کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس نسل سے ہے، کس زبان سے ہے، کس ملک سے ہے، کس شہر سے ہے، کس علاقے سے ہے، کس پیشے سے ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سب ایک رب کے بندے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی میں اعتراض کرنے والے؟ تو اب جیسے مجھے لوگ بولیں گے بھائی آپ بھی تو ویڈیو بنا رہے ہو، کوئی اعتراض تو آپ کو ہے؟ تو اس طرح تو ظاہر بات ہے ہر ایک کا ایک مفاد ہوتا ہے۔ میرا بھی اس ٹائم یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کوئی مفاد تو ہوگا۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں سے بڑا رشتہ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس میں سارے مذہب، ساری دنیا، سارے ملک، ہر انسان متفق ہے کہ ماں سے بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ ماں بھی اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو وہ بولتی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مفاد تو ماں کا بھی ہوتا ہے۔ اب مفاد، اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا مفاد، یہ کس طریقے کا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے، اب جج کریں۔ تو وہ چودھری بڑا غصے میں تھا، تو وہ جو اوپر درخت پہ چڑھا ہوا تھا وہ بڑا خوش تھا۔ اس نے چودھری کو بولا چودھری صاحب آج ہی تو مزے کا دن ہے، آج ہی تو خوشی کا دن ہے۔ باقی اگر میں ڈیٹیل میں ذرا جاؤں گا تو یہ کہانی ذرا میں رہ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ لکھ دیا، وہ جو فیصلہ 3-4 دن پہلے ہوا تھا، یعنی کہ فیصلے پہ جج صاحب کو اعتراض ہے۔ اب جو میرا سوال یہ اٹھتا ہے اور پوری قوم کا سوال یہ اٹھتا ہے، بھائی یہ تو ہمارے ملک کے جج ہیں، یہ ہمارے ملک کے جج ہیں، ان کے فیصلوں کو تو ہم کو ماننا پڑے گا نا۔ ہم مانتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ نہیں مانتے، ان کی مرضی۔ بھائی ٹھیک ہے، ان کو 12 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ بھائی یہ تو ہمارے ملک کے جج ہیں، بھائی ان کو پیٹرول ملتا ہے، ان کو بڑے بڑی چیزیں ملتی ہیں، بھائی ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جس طرح جسٹس ٹیوانا تھا، اس نے بولا مجھے یہ پلاٹ غلط ملا ہے، اس نے پلاٹ واپس کر دیا، وہ بھی ایک جج تھا، اس کو اندر سے ضمیر نے جھنجھوڑا۔ اب ان ججوں کو بھی، سپریم کورٹ کے ججوں کو، دوسرے ججوں کو اگر یہ خیال ہو جائے کہ بھائی ہمارا ملک قرض پہ جی رہا ہے، ہمارا ملک مقروض ہے، ہمارے ملک میں 7 کروڑ عوام غربت سے لکیر سے نیچے ہیں، 7 کروڑ غریب ہیں، 7 کروڑ جو ہے وائٹ کالر جو جس ملک کو چلانے والے ہیں، جو اصل مالک ہیں، وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہم 12 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں۔ ہاں اگر یہ جج حضرات خود 15 جج بیٹھ جائیں، 17 جج بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی یہ فیصلہ آج سے ہم نے کر دیا، ہماری تنخواہ بھی جو ہے وہ ایک مزدور کے برابر ہونی چاہیے، زیادہ زیادہ چلو 50,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے ایک ٹیچر کے برابر۔ یہ اب ججوں کو چاہیے کہ بھائی یہ فیصلہ کر لیں، قوم خوش ہو جائے گی، قوم ان ججوں کو سلام کرے گی، اور جج حضرات ایک اس بات پہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی آخر یہ قوم چیخ کیوں رہی ہمارے فیصلوں پہ؟ مثلا اب تو ججوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ یہ سوچے جج، بھائی سپریم کورٹ کا جج ہے، اعتراض کر رہا ہے، ہم تو جج نہیں، ہم تو اعتراض نہیں کر رہے۔ یہ جج حضرات سوچے بات کو، اور بھائی وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور دوسرے 4 ججوں نے جو فیصلہ دیا، 5 جج تھے، 4 دوسرے جج تھے۔
تو یہ تو بھائی ان کو سوچنا چاہیے. نہ ہم لوگ کا اتنا شعور ہے، نہ ہم لوگ کا اتنی عقل ہے. اگر ہماری عقل ہوتی تو پھر ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا تھا، کوئی دھوکہ کر سکتا تھا، کوئی ہمارے کو نیکسٹ ڈیٹ دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا. ہم عدالت جاتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ، نیکسٹ ڈیٹ، نیکسٹ ڈیٹ، نیکسٹ ڈیٹ. نیکسٹ ڈیٹ میں 62 سال گزر جاتے ہیں. مقدمہ کرنے والا بھی مر جاتا ہے، اس کا بیٹا بھی مر جاتا ہے، اس کے بچے بھی مر جاتے ہیں. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا، میں آپ کو یہ ایک دو لائنیں پڑھتا ہوں میرے کالم کے. یہ عدالت جانے سے پہلے 1000 بار سوچیں، اور عدالت جانے کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، قارون کا خزانہ، اور آخر میں صبر ایوب. اور یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، بلکہ کیا میرے خیال پوری دنیا کے پاس یہ نہیں ہے. اور پھر ہماری عدالتوں میں جانے سے کے لیے یہ 3 چیزیں مسٹ ہیں. آپ سب لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے. میں پڑھتا ہوں یہ 2-4 لائنیں، اور یہ اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں آپ لوگ. یہ تقریباً میرے خیال میں 30 یا 35 لاکھ مقدمات سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور دوسرے سیشن کورٹوں میں مقدمات پڑے ہیں. لڑائی کیا ہے؟ 2 بندوں کی لڑائی ہے، حکومت اپوزیشن، حکومت اپوزیشن. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھ سے فیصلہ کرنے میں کوتاہی ہو جائے، یعنی اگر میرے سامنے ایک شخص بڑی صفائی سے جھوٹ بول کر، ثبوت پیش کر کے اور گواہوں کو کھڑا کر کے انجانے میں مجھ سے غلط فیصلہ کروا بھی لے، تو میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ پھر وہ شخص بچ جائے گا، اس کی پکڑ ہوگی. جو ایماندار جج اب ریٹائر ہو چکے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے، یہاں تاریخ میں تاریخ پڑتی ہے، اور یہی باتیں مخلص اور ایماندار وکیل کرتے ہیں، اور یہی باتیں سائل خود کرتا ہے. سائل کہتا ہے گھر سے اتنے پیسے لایا تھا پیشی میں آنے کے لیے، کچھ پیشکار نے لے لیے، کچھ جج کے چپڑاسی نے لے لیے، کسی کلرک نے لے لیے، یا باہر ہوٹل میں چائے کھانے پر خرچ ہو گئے. یہ سائل لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو میری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، یعنی کہ سائل سے میں نے مراد اپنا شیخ معظم خان بولا ہے، اور سائلوں کو بھی بولا ہے، آپ سائل سے بھی پوچھ لیں. تو پھر آپ پاکستان کی کسی عدالت میں چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا بغیر خوف کے یہ پیسے لیتے ہیں، اور یہ آپ کو خود نظر آئے گا. میں خود عدالت کا ڈسا ہوا ہوں. کس طرح عدالت میں نے میرے ساتھ زیادتی کی وہ میں سب ججوں کو خطوط بیچ چکا ہوں. میں اپنے کالموں میں ذکر کر چکا ہوں، اپنی کتابوں میں ذکر کر چکا ہوں، اور دوسرے ذمہ داران کو بھی آگاہ کر چکا ہوں. اور میری سائلوں سے درخواست ہے، التجا ہے کہ پاکستانی کورٹوں میں جانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، قارون کا خزانہ، آخر میں صبر ایوب کی ضرورت ہوتی ہے. مگر میرے خیال میں ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ تینوں چیزیں کسی کے پاس بھی نہیں ہیں. میرے ایک کیس میں فیصلہ میرے حق میں ہوا. انہوں نے سیٹیسفائڈ کر دیا. میں اس کے خلاف دوبارہ گیا، وہ میرے حق میں پھر ہوا. پھر مثلاً یہ نہیں لکھا کہ بھائی یہ بات ہے یا وہ بات ہے، کہ میل ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، جبکہ جس جج نے فیصلہ دیا تھا اس نے میل ایڈمنسٹریشن کو قبول کیا تھا. تو بھائی مجھے کیوں سزا مجھے ملے؟ اب میں آخر میں 1-2 لائنیں اور پڑھتا ہوں. اگر میری یہ باتیں غلط ثابت ہو جائے تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے، جو کہ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. میری تینوں کتابیں جو غور سے پڑھے گا، اس میں اسے اپنا چہرہ، اپنے خاندان کا چہرہ، اپنے معاشرے کا چہرہ، اپنے لیڈروں کا چہرہ، پاکستان کی کورٹوں کا چہرہ، کاروباری لوگوں کا چہرہ، عدالتوں کا چہرہ، ججوں کا چہرہ، ڈاکٹرز، وکیل کا چہرہ، یعنی کہ پورے پاکستان کا چہرہ اگر نظر نہ آ جائے تو جو آپ سزا مجھے دے مجھے قبول ہے. میں نے جو لکھا ہے دل کی گہرائیوں سے لکھا ہے، میں نے غلط نہیں لکھا. اگر لکھنے میں غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اور میری تینوں کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو سکون ملے گا، اور وہ پاکستان کے لیے ضرور کچھ کرے گا. وہ سچ کا راستہ اپنا کر چمچہ گیری نہیں کرے گا. جو حضرات ٹی وی پر آ کر اپنی پارٹی کے دفاع کرتے ہیں، اپنے لیڈروں کو مثلاً جو ہے اس طرح دفاع کرتے ہیں، خدا کی قسم ان سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے لیڈر کیا ہے، کیا کرتا ہے. اگر
یہ سچ بتا دے تو خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کوئی ووٹ ڈالنے جائے گا بھی نہیں، کوئی شخص ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا۔ اگر یہ جو لیڈروں کے نمائندے ٹاک شو میں آتے ہیں اور اگر ان اینکر حضرات کا بھی پتہ لگ گیا تو خدا کی قسم کھا کے بولا کوئی ٹاک شو دیکھے گا بھی نہیں۔ دفاع کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو کر غیرت مند ہو جائیں گے۔ جو حضرات ٹی وی پر اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو کر غیرت مند ہو جائیں گے۔ آج عدالتوں سے ہر کوئی انصاف کی التجا کرتا ہے، مگر آج عدالتوں سے ہر ایک کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ دل ٹوٹنے سے مجھے بابا بلے شاہ یاد آیا۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں مسجد ڈال دے مندر ڈال دے، لیندہ جو کچھ ڈال دے، ایک بندے دا دل نہ ڈا۔ بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ بھائی مسجد بھی ڈال دے، مندر بھی توڑ دے، مگر کسی بندے کا دل نہیں توڑنا۔ یہ تو مثلاً جو ہے آپ کتابیں پڑھیں آپ کو اور بھی اس میں کچھ بہت سارا مل جائے گا۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک پاکستان کو آگے لے جا۔ یا اللہ پاک اس ملک میں 7 کروڑ عوام جو ہے غربت سے لکیر نیچے ہے۔ 7 کروڑ جو ہے وہ مثلاً غریب لوگ ہیں، 7 کروڑ جو ہے وائٹ کالر لوگ ہیں، 21 کروڑ یا اللہ پاک یہ ہو گئے۔ 50 لاکھ جو ہے وہ رہتے ہیں 1.5 مرلے کے مکان میں، 3 مرلے مکان، 5 مرلے، 10 مرلے اور زیادہ سے زیادہ 12 مرلے یا 14 مرلے، یا 60 گز، 80 گز، 120 گز، 200 گز یا 300 گز میں رہتے ہیں۔ تو 21.5 کروڑ یا اللہ پاک یہ ہو گئے۔ اب یہ جو 50 لاکھ بچے اس میں 30 لاکھ جو رہتے ہیں وہ 400 گز، 600 گز، کینال، 1.5 کینال، 2 کینال یا 2000 گز میں رہتے ہیں، اور اس سے اوپر پھر ایسا یہ کیٹیگری جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے ملک کے حالات۔ اور میں قسم کھا کے بولتا ہوں جب پاکستان بنا تھا کسی کے پاس ایک دمڑی نہیں تھی۔ جو کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس اتنے پیسے تھے، یہ تھے، وہ تھے، سب جھوٹ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مثلا ان سب میں 22 کروڑ میں اگر مثلا مشکل سے اگر 10,000 افراد کے پاس اس وقت جب بر صغیر پاکستان بنا 10,000 افراد کے پاس یا 20,000 افراد کے پاس اگر پیسے تھے بھی تو انہوں نے انگریزوں کی چمچا گیری کی تھی، انہوں نے انگریزوں کی مقبری کی تھی، انہوں نے اس قوم کو جو ہے دھوکہ دیا تھا، اس قوم کو جو ہے لوٹا تھا۔ ان کے پاس پیسے، آج ان کے بچے جو ہیں ہمارے پر روز جما رہے اور تم لوگ کی روب کی ایسی کم تیسی۔ یا اللہ پاک پاکستان کو آگے لے جا، یا اللہ پاک اس ملک کو آگے لے جا، یا اللہ پاک 22 کروڑ عوام کو آگے لے جا، یا اللہ پاک یہ 7 کروڑ جو غریب عوام پس رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو آگے لے جا، یا اللہ پاک یہ 7 کروڑ جو غریب ہیں، یا اللہ پاک تو ان کی مدد فرما، یا اللہ پاک یہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں، یہ اس ملک کا جو ہے اصل خزانہ یہ ہے، ملک سارا سسٹم ان سے چلتا ہے، چاہے جتنی سول بیوروکریسی ہوئی ان سے چلتا ہے ملک۔ یا اللہ پاک ان کو آگے لے جا، ان کو آگے لے جا۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ اب یہ لوگ اس چکر میں نہ رہے۔ اب جو یہ افسران آ رہے ہیں یہ مختلف شہروں سے آ رہے ہیں، مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں۔ جیسے اگر پنجاب کا علاقہ لیا جائے تو کوئی رحیم یار خان سے آ رہا ہے، تو کوئی صادق آباد سے آ رہا ہے، تو کوئی مثلا جو ہے بہاولپور سے آ رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ عارف والا سے آ رہا ہے، کوئی بورے والا سے آ رہا ہے، کوئی قصور سے آ رہا ہے، کوئی کاموں کی، کوئی مرید کے، کوئی پنڈی، کوئی چکوال، کوئی خوشاب، کوئی سرگودا، اس سے آ رہے ہیں۔ اگر سندھ کی بات کی جائے تو کوئی جگم آباد سے آ رہا ہے، تو کوئی مثلا جو ہے لڑکانے سے آ رہا ہے، کوئی دادو سے آ رہا ہے، کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے، کوئی ٹٹے سے آ رہا ہے، کوئی مکلی جھیل سے آ رہا ہے، کوئی مثلا کراچی سے آ رہا ہے، کوئی مثلا ملیر سے آ رہا ہے، کوئی لیاری سے آ رہا ہے۔ اگر کے کی بات کی جائے تو کوئی مردان سے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی وہ اپنا باجوڑ سے آ رہا ہے، کوئی مثلا جو ہے اپنا سوات سے آ رہا ہے، کوئی جو ہے مثلا آگے جا کے شانگلہ ہل سے آ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو کوئی خزدار سے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا ارماڑا سے آ رہا ہے، تو کوئی آ رہا ہے مثلا یہ اپنا کیا بولتے ہیں سبی سے آ رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مختلف علاقوں کے افسران آ رہے ہیں، اور یہ
غریب لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں، اور یہ غریب لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ یہ غریب لوگ بھی ہیں، اس میں وائٹ کالر لوگ بھی ہیں، اور 2022 میں نے آپ لوگ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایسے بوم کرے گا۔ یہ تو میرا ایمان ہے، آپ لوگ پھر دیکھ لینا۔ یہ نہیں چلے گا کہ بھائی کہ اپنے مرضی سے اس ملک کو چلاؤ گے، نہ، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے وارث ہم ہیں، اور اس ملک کو ہم تباہ و برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو کرے گا ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ یا اللہ پاک اس پاکستان کو آگے لے جا، یا اللہ پاک باعث کو آگے لے جا۔ السلام علیکم۔